بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وأهل بيته أجمعين. أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل طيبا وعمل بسنة وأمن الناس بوائقه دخل الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم بزرگوں، عزیز ساتھیوں، پیارے بچوں اور پردے میں بیٹھی ہوئی ہماری معزز مائیں اور بہنیں اور معزز علماء کرام، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھی ہے۔ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 ایسے اعمال بیان فرمائے ہیں کہ جن کو اختیار کرنے پر جنت میں داخل ہونے کا وعدہ کیا گیا ہے۔ میں حدیث کی تشریح بعد میں کروں گا، اس سے پہلے 2-3 باتیں بطور تمہید کے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے صحیح کہنے، ہم سب کو اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، زندگی 2 ہیں۔ ایک زندگی یہ دنیا کی زندگی ہے جو انسان کے پیدا ہونے سے شروع ہوتی ہے اور اس کے مرنے پر ختم ہو جاتی ہے، اور دوسری زندگی ہے آخرت کی زندگی جو مرنے کے بعد اور قبر میں جانے کے بعد شروع ہوتی ہے۔ ان دونوں زندگیوں میں کئی طرح کے فرق پائے جاتے ہیں۔ پہلا فرق تو یہ ہے کہ دنیا کی یہ زندگی محدود زندگی ہے، اس کی ایک حد متعین ہے، اور آخرت کی زندگی لامحدود ہے، اس کی کوئی حد متعین نہیں ہے۔ انسان یہاں دنیا میں آتا ہے، پیدا ہوتا ہے، تو اسی وقت اللہ تبارک و تعالی اس کے بارے میں یہ طے فرما دیتے ہیں کہ دنیا میں کتنے دن زندہ رہے گا۔ کوئی 1 دن کی زندگی لے کر آتا ہے، کوئی 1 مہینے کی زندگی لے کر آتا ہے، اور کوئی 1 سال کی زندگی لے کر آتا ہے، کوئی 10 سال کی، کوئی 40 سال کی، 60 سال کی۔ تو اس طریقے سے ہر ایک کی زندگی دنیا کی اللہ تبارک و تعالی نے متعین فرما دی ہے، اور جب اس زندگی کا وقت پورا ہو جاتا ہے تو پھر آدمی کی موت آ جاتی ہے، موت کا فرشتہ پہنچ جاتا ہے اور آدمی دنیا سے چلا جاتا ہے۔ آپ سکون کے ساتھ تشریف رکھیں، شور نہ کریں، آگے تشریف لے آئیں، جو پیچھے ہیں آگے تشریف لے آئیں اور سکون کے ساتھ بیٹھیں، جو بات کہی جائے اسے دھیان کے ساتھ سنیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کی زندگی کی ایک حد متعین کی ہے، لیکن آخرت کی جو زندگی ہے وہ نامحدود ہے، اس کی کوئی حد متعین نہیں ہے۔ دوسرا فرق دنیا کی اس زندگی اور آخرت کی زندگی میں یہ ہے کہ یہ دنیا کی زندگی اصل زندگی نہیں ہے، بلکہ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ یہ دنیا کی زندگی عارضی زندگی ہے، اور یہ ہر انسان کو اس لیے دی جاتی ہے تاکہ وہ یہاں آ کر آخرت کی زندگی میں کامیاب ہونے کی تیاری کرے، یہاں آ کر وہ اعمال کرے کہ جن کے کرنے سے اللہ تبارک و تعالی راضی ہوتے ہیں، اور جن کے کرنے سے آخرت کی زندگی میں کامیابی ملنے کا وعدہ کیا گیا ہے۔
تو اصل زندگی دنیا کی زندگی نہیں ہے، بلکہ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ اسی کی تیاری کے لیے ہم یہاں دنیا میں آتے ہیں اور یہ دنیا کی زندگی ہمیں دی جاتی ہے۔ تیسرا فرق اس دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی میں یہ ہے کہ یہاں ہماری جو بہت سی ضروریات ہیں، چاہے وہ کھانے پینے کی ضرورت ہو یا پہننے کی ضرورت ہو یا رہائش کی ضرورت ہو یا ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونے کی ضرورت ہو یا اور دیگر ضروریات ہو، تو ان تمام ضروریات کو پورا کرنے کے لیے یہاں ہمیں پیسے کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو یہاں کی کرنسی ہے، یہاں کا سکہ، اور یہاں چلنے والی چیز ہے روپیہ پیسہ۔ آدمی کو جس چیز کی بھی ضرورت ہوتی ہے تو وہ پیسہ خرچ کرتا ہے اور اس کا انتظام کر لیتا ہے۔ مکان کی ضرورت ہوتی ہے تو پیسہ خرچ کرتا ہے، مکان بنا لیتا ہے۔ کھانے کی ضرورت ہوتی ہے تو پیسہ خرچ کرتا ہے اور کھانے کا انتظام کر لیتا ہے۔ کپڑے کی ضرورت ہوتی ہے تو پیسہ خرچ کرتا ہے اور کپڑے کا انتظام کر لیتا ہے۔ جس چیز کی بھی ضرورت ہوتی ہے تو اس کے لیے پیسہ مہیا کرتا ہے اور پیسہ خرچ کرتا ہے اور اس ضرورت کو اپنی پورا کر لیتا ہے۔ لیکن آخرت کی جو زندگی ہے، وہاں کا سکہ، وہاں کی کرنسی، وہاں چلنے والی چیز، وہاں کام آنے والی چیز یہ روپیہ پیسہ نہیں ہے۔ وہاں کی کرنسی اور وہاں کا سکہ وہ نیکیاں ہیں جو آدمی اس دنیا کی زندگی میں کماتا ہے، حاصل کرتا ہے نماز پڑھنے کے ذریعے۔ وہاں کا سرمایہ وہ نیکیاں ہیں کہ جو آدمی یہاں اکٹھی کرتا ہے قرآن کریم کی تلاوت کے ذریعے۔ وہاں کا سرمایہ وہ نیکیاں ہیں کہ جو آدمی یہاں حاصل کرتا ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے ذریعے اور دیگر اعمال صالحہ کے ذریعے۔ تو آخرت کی زندگی میں کام آنے والی چیز، وہاں کا چلنے والا سکہ یہ روپیہ پیسہ نہیں ہے، بلکہ وہاں کا سکہ، وہاں کی کرنسی، وہاں کام آنے والی چیز اور وہاں کامیابی کی ضمانت دینے والی چیز وہ اعمال صالحہ ہیں، وہ نیکیاں ہیں جو آدمی اعمال صالحہ دنیا میں کر کے حاصل کرتا ہے۔ اس مضمون کو سمجھنے کے لیے میں ایک واقعہ عرض کرتا ہوں۔ کتابوں کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے، پچھلی امتوں میں لمبی لمبی عمریں ہوا کرتی تھی۔ امت محمدیہ کی عمر تو تھوڑی رکھی گئی ہے۔ ایک حدیث پاک میں مضمون آیا ہے کہ میری امت کی جو عمریں ہیں وہ 70 کے آس پاس ہوگی، یعنی 70 سے کم، 70 سے کچھ زیادہ۔ عام طور پر 70 کے آس پاس ہی امت محمدیہ کی عمریں گھومتی ہیں۔ اس سے آگے بہت کم لوگ بڑھتے ہیں اور 100 سے آگے تو کوئی پہنچتا ہے۔ لیکن پچھلی امتوں میں لمبی لمبی عمریں ہوا کرتی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے متعلق آپ نے سنا ہوگا کہ انہوں نے 950 سال تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی دعوت دی اور جو دین وہ لے کر آئے تھے اس کی تبلیغ کی، یعنی ان کی زندگی 950 سال سے بھی زیادہ ہوئی۔ تو پچھلی امتوں کا واقعہ ہے، ایک اللہ کے ولی پچھلی امتوں میں ہوئے جنہوں نے 500 سال تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی تھی، اور وہ عبادت اخلاص کے ساتھ کی تھی، دکھاوے کی نیت سے نہیں کی تھی، صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہایت خلوص اور الہیت کے ساتھ عبادت کی تھی 500 سال تک۔ تو 500 سال کی زندگی انہوں نے ایسی گزاری کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پر عمل کیا، ان کا جو دین تھا، ان کی جو شریعت تھی اس کے مطابق عمل کیا اور تمام گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے رہے۔ ان کا انتقال ہو گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ جا، میں نے تجھے اپنے فضل سے بخش دیا۔ تو ان کے دل میں یہ بات آئی کہ میں نے تو 500 سال تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی ہے، اللہ کی فرما برداری کی ہے، اعمال صالحہ کیے ہیں، اپنی شریعت پر عمل کیا ہے، گناہوں سے بچ کر زندگی گزاری ہے، تو مجھے یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ جا اپنے فضل سے بخش دیا؟ مجھے تو یہ کہنا چاہیے تھا کہ تم نے 500 سال تک، ایک لمبے زمانے تک میری عبادت کی ہے،
میرے احکام پر عمل کیا ہے، میرے نبی کی اطاعت کی ہے، تو اس وجہ سے تمہاری بخشش کی جا رہی ہے۔ آپ کے دل میں کیا ہے یہ میں نہیں جانتا، میرے دل میں کیا ہے آپ نہیں جانتے، لیکن میرے اور آپ کے دل میں جو کچھ بھی خیالات آتے ہیں، گزرتے ہیں، تصورات آتے ہیں، اللہ ان سب کو جانتا ہے۔ اللہ دلوں کے بھیدوں کو جاننے والے ہیں، تو ان کے دل میں جب یہ بات آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہو گیا کہ یہ آدمی اپنے دل میں کیا سوچ رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو فرشتوں کو حکم دیا کہ انہیں جہنم کے علاقے کی طرف لے جاؤ اور ادھر کی سیر کرا کر لاؤ۔ اب یہ دو فرشتے ان کو لے کر چل دیے جہنم کی طرف۔ جہنم میں بہت زیادہ آگ ہے، اور جہاں آگ ہوتی ہے زیادہ ہوتی ہے تو وہاں گرمی بھی خوب ہوتی ہے۔ تو یہ جیسے جیسے جہنم کی طرف بڑھنا شروع ہوئے تو ان کو گرمی کا احساس شروع ہوا، گرمی لگنی شروع ہوئی، اور جب گرمی لگتی ہے تو ساتھ ساتھ پیاس بھی لگتی ہے، تو ان کو پیاس لگنی شروع ہو گئی۔ آگے بڑھتے گئے، گرمی کی شدت بڑھتی گئی، گرمی کی تیزی بڑھتی گئی، اور ساتھ ساتھ ان کی پیاس میں بھی اضافہ ہوتا گیا، یہاں تک کہ نوبت یہ پہنچی کہ ان کو بہت زیادہ پیاس لگ گئی۔ یہ پیاس سے پریشان ہو گئے، تو انہوں نے ساتھ والے فرشتوں سے کہا کہ مجھے بہت زیادہ پیاس لگی ہے، مجھے پانی کی ضرورت ہے، ذرا کہیں پانی تلاش کرو اور مجھے پانی پلاؤ ورنہ میں تو مر جاؤں گا۔ تو ان فرشتوں نے کہا کہ یہاں کہیں پانی تو نظر نہیں آ رہا، لیکن پھر بھی ہم تلاش کرتے ہیں، چلو آگے چلتے ہیں، کہیں پانی نظر آئے گا تو آپ کو پانی پلائیں گے۔ تو آگے چل کر دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی ہے، اس کے سامنے ایک ٹیبل لگی ہوئی ہے، اور اس کے اوپر بہت سے پانی کے گلاس بھرے ہوئے رکھے ہوئے ہیں۔ تو جب اس کی نظر پانی کے اوپر پڑی، ان گلاسوں کے اوپر پڑی، تو یہ دوڑا اور جا کر ایک گلاس اس نے اٹھا کر پینا چاہا۔ جیسے ہی اس کا ہاتھ گلاس کی طرف بڑھا تو جو آدمی وہاں موجود تھا اس نے کہا کہ اپنا ہاتھ پیچھے ہٹائیے، یہاں پانی مفت میں نہیں ملتا، یہاں پانی بکتا ہے، اس کی قیمت دینی پڑتی ہے۔ اگر آپ کے پاس قیمت ہو تو آپ پانی پی سکتے ہیں، اگر آپ کے پاس پانی کی قیمت نہیں ہے تو آپ کو یہاں پانی نہیں مل سکتا، یہاں پانی مفت میں نہیں ملتا۔ یہ دنیا نہیں ہے کہ جب بھی پیاس لگی، پانی کی خواہش محسوس ہوئی تو ٹوٹی کھولی اور پانی کا گلاس بھرا اور پی لیا، یہ دنیا نہیں ہے، یہاں پانی مفت میں نہیں ملتا۔ تو اس نے پوچھا کہ یہاں ایک گلاس پانی کی کتنی قیمت ہے؟ تو اس نے کہا کہ ایک گلاس پانی کی قیمت یہاں 500 سال کی مقبول عبادت ہے۔ 500 سال کی عبادت ایسی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں قبول ہو گئی ہو، ایسی 500 سال کی عبادت ایک گلاس پانی کی قیمت ہے۔ اگر تمہارے پاس اتنی عبادت ہو تو وہ ہمیں دے دو، ہم تمہیں ایک گلاس پانی کا دے دیں گے، تم اپنی پیاس بجھا لینا۔ یہ پیاس سے اتنا زیادہ پریشان تھا، اتنا زیادہ بدحال تھا کہ اسے یہ بھی احساس نہیں رہا کہ اگر میں نے 500 سال کی اپنی عبادت اس کو دے دی تو میرے پاس کیا بچے گا، میں تو خالی رہ جاؤں گا۔ یہ اس کو یاد نہیں رہا، پیاس کی پریشانی کی وجہ سے بھول گیا اس بات کو۔ اس نے کہا کہ میرے پاس یہ قیمت ہے، میرے پاس 500 سال کی عبادت ہے، میں 500 سال کی عبادت آپ کو دے رہا ہوں، آپ مجھے پلیز ایک گلاس پانی کا دے دیجیے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ایک گلاس پانی کا ان کو دے دیا۔ اس نے پانی پیا، پیاس ختم ہوئی، جیسے گلاس نیچے رکھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا ان فرشتوں کو کہ اب اسے میرے پاس واپس لاؤ۔ اب اسے واپس لے جایا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوا تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے کہا کہ 500 سال کی عبادت تم نے ایک گلاس پانی کے بدلے دے دیے، اب ذرا مجھے حساب دو کہ تم نے دنیا کی زندگی میں، ایک لمبی زندگی میں جو 500 سال سے بھی زیادہ بنتی ہے، کیونکہ 500 سال تو انہوں نے عبادت کی تھی، زندگی تو ان کی اس سے زیادہ تھی، جس میں بچپنا بھی ہوتا ہے، آگے بڑھاپا بھی ہوتا ہے، تم نے ایک لمبی زندگی پائی ہے، اس لمبی زندگی میں مجھے حساب دو کہ تم نے کتنے گلاس پانی کے پیے دنیا میں۔ اب اسے احساس ہوا
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کی زندگی میں جو طرح طرح کی نعمتیں عطا فرمائی تھی، یہ میری 500 سال کی عبادت ان کا بدل نہیں بن سکتی، یہ ان کا عوض نہیں بن سکتی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس فرمان کے بعد جب اسے احساس ہوا کہ میری 500 سال کی عبادت تو کچھ بھی نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کے سامنے، اب اس نے کہا کہ یا اللہ مجھے بات سمجھ میں آ گئی، بخشش اگر ہو سکتی ہے تو آپ کے فضل ہی سے ہو سکتی ہے، مغفرت اگر ہو سکتی ہے تو وہ آپ کی مہربانی سے ہو سکتی ہے، ہماری جو عبادت ہے وہ تو ایسی نہیں ہے کہ آپ کی نعمتوں کا مقابلہ کر سکے۔ اس واقعے سے میں 2 باتیں بتانا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو اس واقعے سے معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہاں دنیا کی زندگی میں بہت ساری نعمتیں عطا فرما رکھی ہیں، اتنی ساری نعمتیں ہیں، اگر آپ ان کو شمار کرنا چاہیں، ان کو گننا چاہیں تو دنیا میں کوئی ایسی مشین ایجاد نہیں ہوئی، کوئی ایسا کیلکولیٹر، کوئی ایسا آلہ، کوئی ایسا ذریعہ یہاں دنیا میں نہیں پایا جاتا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان نعمتوں کو شمار کر سکے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو تم ان کو شمار نہیں کر سکتے، تم ان کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ خود انسان کے جسم کے اندر سر سے لے کر پیر تک لاکھوں نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی چھپی ہوئی ہیں، لیکن ان نعمتوں کا ہمیں احساس نہیں ہوتا۔ اگر آنکھ میں تکلیف ہو جائے اور دکھنا بند ہو جائے تب احساس ہوتا ہے کہ آنکھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ اگر دانت ٹوٹ جائے، جاڑ ٹوٹ جائے، کھانا کھانے میں جب پریشانی ہوتی ہے اس کے ٹوٹنے کے بعد اب احساس ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ اگر ہاتھوں میں کوئی زخم ہو جائے، کوئی چوٹ لگ جائے اور ہاتھ کام کرنے کے لائق نہ رہے اب احساس ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے یہ ہاتھ جو اللہ نے مفت میں ہمیں دے رکھے ہیں۔ یہ تو میں نے چند مثالیں دی ہیں، سر سے لے کر پیر تک چھوٹی بڑی لاکھوں نعمتیں انسان کے اندر چھپی ہوئی ہیں۔ تو ہم رات دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں، نمازیں پڑھیں، روزے رکھیں، قرآن کی تلاوت کریں، اللہ کے راستے میں خوب خرچ کریں، صدقہ کریں، تسبیحات پڑھیں، تو نیک اعمال اپنی جگہ ہے، ان کا فائدہ اپنی جگہ ہے، لیکن اللہ کی نعمتوں کے سامنے ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو ہر وقت ہمیں اس کا استحضار رکھنا چاہیے، اپنے دل میں بات رکھنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں مفت میں، فری میں جب اتنی ساری نعمتیں بغیر مانگے دے رہا ہے تو ہمیں اس کی کتنی عبادت کرنی چاہیے، ہمیں اس کی کتنی فرما برداری کرنی چاہیے، ہمیں اس کے احکام پر کتنا عمل کرنا چاہیے۔ تو اس کا احساس ہمارے دلوں کے اندر ہر وقت رہنا چاہیے۔ دوسری بات جو اصل میں اس واقعے سے بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب اس آدمی نے، اس اولی نے یہ معلوم کیا کہ ایک گلاس پانی کی کتنی قیمت ہے تو اس فرشتے نے، وہ بھی فرشتہ ہی تھا جو پانی لے کر وہاں اللہ کے حکم سے کھڑا ہوا تھا، اس نے یہ نہیں کہا کہ ایک گلاس پانی کی قیمت 50 روپے ہے یا ایک گلاس پانی کی قیمت 10 روپے ہے یا 100 روپے ہے۔ اس نے قیمت روپیوں میں نہیں بتائی، اس نے قیمت پیسوں میں نہیں بتائی، اس نے قیمت بتائی عبادت کی شکل میں، اس نے قیمت بتائی نیکیوں کی شکل میں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ آخرت کی زندگی کا سکہ، وہاں کام آنے والی چیز، وہاں انسان کو نفع پہنچانے والی چیز یہ روپیہ پیسہ نہیں ہے، وہاں کام آنے والی چیز، وہاں کا سکہ اور وہاں آدمی کو کامیابی کی ضمانت دینے والی چیز وہ ہے نیکیاں، جو آدمی نماز پڑھ کر کے کماتا ہے، روزہ رکھ کر کماتا ہے، قرآن کریم کی تلاوت کر کے کماتا ہے اور دیگر اعمال صالحہ کر کے کماتا ہے۔ تو یہ بات ہمیں ہر وقت اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہاں جو کچھ ہم کماتے ہیں، جو کچھ ہم پیسہ اکٹھا کرتے ہیں، یہ پیسہ صرف اس دنیا کی زندگی میں ہی ہمارے کام آ سکتا ہے، آخرت کی زندگی میں یہ ہمارے کام نہیں آئے گا۔ آدمی یہاں پیسہ کماتا ہے، خوب پیسہ کماتا ہے، اچھا مکان تعمیر کرتا ہے، بہترین قسم کی گاڑی خریدتا ہے،
اچھا لباس تیار کراتا ہے اپنے لیے، لیکن جب جاتا ہے دنیا سے تو اس کے ساتھ اس کا بنگلہ نہیں جاتا، اس کا مکان ساتھ میں نہیں جاتا۔ جب وہ دنیا سے جاتا ہے تو اس کا بینک بیلنس ساتھ میں نہیں جاتا، جب وہ دنیا سے جاتا ہے تو اس کے کپڑے ساتھ میں نہیں جاتے، حتیٰ کہ جو کپڑے وہ انتقال کے وقت پہنے ہوئے ہوتا ہے وہ بھی اتار لیے جاتے ہیں، اگر نہیں اترتے تو کینچی سے کاٹ کر ان کو اتار لیا جاتا ہے۔ یہ جو کچھ بھی پیسہ روپیہ ہم یہاں اکٹھا کرتے ہیں، ضرورت ہے اس کو اکٹھا کرنے کی، یہاں کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے، لیکن میرے بھائیوں یہ دنیا کی زندگی ہی اصل زندگی نہیں ہے، اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ وہاں یہ پیسہ کام نہیں آئے گا، وہاں یہ پیسہ ساتھ میں نہیں جائے گا، یہ مکان ساتھ میں نہیں جائے گا، یہ سب یہیں رہ جائے گا۔ آپ کے ساتھ آپ کی قبر میں اگر کوئی چیز جائے گی تو وہ نماز جائے گی، آپ کے ساتھ آپ کی قبر میں قرآن کریم کی وہ تلاوت جائے گی جو تم دنیا کے اندر یہاں کرتے تھے، آپ کے ساتھ آپ کی قبر میں وہ تسبیحات جائیں گی جو آپ یہاں پڑھتے تھے، آپ کے ساتھ قبر میں وہ روزے جائیں گے جو رمضان کے مہینے میں آپ یہاں رکھتے تھے، آپ کے ساتھ اگر کچھ جائے گا تو وہ صدقہ جائے گا، وہ خیرات جائے گی جو تم یہاں دنیا کی زندگی میں کرتے تھے۔ تو یہاں کی زندگی میں اگرچہ پیسے کی آدمی کو ضرورت پڑتی ہے، لیکن آخرت کی زندگی جو اصل زندگی ہے، وہاں کا سکہ، وہاں کی کرنسی، وہاں کام آنے والی چیز یہ پیسہ نہیں ہے، وہاں کام آنے والی چیز اعمال صالحہ ہیں، نیکیاں ہیں۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار حضرات صحابہ سے معلوم کیا کہ اتدرون بل مفلس فیکم، کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے، غریب کون ہے؟ اگر یہ سوال آپ سے کیا جائے کہ بتاؤ غریب کسے کہتے ہیں تو آپ کیا جواب دیں گے؟ آپ یہی کہیں گے کہ غریب وہ آدمی ہے جس کے پاس روپیہ پیسہ نہ ہو، جس کے پاس مال و دولت نہ ہو۔ تو حضرات صحابہ نے بھی یہی کہا کہ یا رسول اللہ، غریب اور مفلس وہ آدمی ہے جس کے پاس دینار نہ ہو، درہم نہ ہو۔ اس زمانے میں یہ دو سکے چلتے تھے، درہم چاندی کا سکہ اور دینار سونے کا سکہ۔ جس طرح اس زمانے میں کاغذ کے نوٹ چلتے ہیں تو اس زمانے میں یہ دو طرح کے سکے چلا کرتے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، مفلس وہ آدمی ہے کہ جس کے پاس نہ دینار ہو نہ درہم ہو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا جواب صحیح نہیں ہے۔ حقیقی مفلس یہ آدمی نہیں ہے، حقیقی غریب یہ آدمی نہیں ہے جس کے پاس روپیہ پیسہ نہیں ہے، جس کے پاس دولت نہیں ہے، جس کے پاس مال نہیں ہے۔ تم اس کو مفلس سمجھتے ہو، تم اسے غریب سمجھتے ہو، لیکن حقیقی مفلس یہ نہیں ہے۔ پھر حقیقی مفلس کون ہے؟ حقیقت میں غریب کون ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حقیقت میں غریب وہ آدمی ہوگا جو دنیا سے جائے گا اور اس کے نامہ اعمال میں بہت ساری نمازیں ہوں گی، اس کے نامہ اعمال میں بہت سے روزے ہوں گے، اس کے نامہ اعمال میں قرآن کریم کی تلاوت بھی ہوگی، اس کے نامہ اعمال میں بہت سا صدقہ خیرات بھی ہوگا، اس کے نامہ اعمال میں بہت سی نیکیاں ہوں گی، لیکن نماز پڑھنے کے ساتھ، رمضان کے روزے رکھنے کے ساتھ، صدقہ خیرات کرنے کے ساتھ، حج اور عمرہ کرنے کے ساتھ ساتھ اس نے دوسروں کو ستایا ہوگا، اس نے دوسروں کو تکلیف پہنچائی ہوگی، اس نے دوسروں پر ظلم کیا ہوگا، اس نے ان کا حق مارا ہوگا۔ تو جب قیامت کے دن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوگا تو یہ سارے لوگ آ کر کے کھڑے ہو جائیں گے جن کا حق اس نے اس دنیا کے اندر مارا تھا، جن کے اوپر اس نے ظلم کیا تھا، جن کی زمین اس نے دبائی تھی، جن کو اس نے گالی گلوچ کیا تھا، جن کے ساتھ جن کو ستایا تھا، ایذا پہنچائی تھی، یہ سب آ کر کھڑے ہو جائیں گے اور کہیں گے کہ یا اللہ ہمیں اس سے اپنا بدلہ چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ اس کے جو نیک اعمال ہیں، نمازیں ہیں، وہ ان کو دینا شروع کر دو۔ چنانچہ اس کی نمازیں ان کو ملنی شروع ہو جائیں گی جن کے حق اس کے ذمہ ہوں گے، لیکن وہ حقوق اتنے زیادہ ہوں گے کہ وہ نمازیں ختم ہو جائیں گی لیکن حقوق ختم نہیں ہوں گے۔ تو پھر حکم ہوگا کہ روزے دینا شروع کر دو، قرآن کریم کی تلاوت دینی شروع کر دو۔ آہستہ آہستہ اس کے سارے نیک اعمال دوسروں کے پاس چلے جائیں گے، لیکن وہ حقوق اتنے ہوں گے کہ وہ ابھی بھی ختم نہیں ہوئے ہوں گے۔
اب حکم ہوگا کہ ان حقوق والوں کے جو گناہ ہیں وہ ان کے اوپر سے اٹھا کر اس کے اوپر لاد دو۔ اب ان کے گناہ اس کے اوپر لادنے شروع کر دیے جائیں گے۔ اب یہ اس حال میں وہاں کھڑا ہوگا کہ اس کے پاس کوئی نیک عمل باقی نہیں رہے گا، بلکہ الٹا اس کے پاس گناہ اکٹھے ہو جائیں گے، پھر جہنم کا فیصلہ اس کے حق میں ہو جائے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حقیقی غریب اور مفلس یہ آدمی۔ اس حدیث پاک سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے، یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ آخرت کی زندگی میں کام آنے والی چیز روپیہ پیسہ نہیں ہے۔ وہاں یہ نہیں کہا جائے گا کہ تم نے دنیا میں ان کے اتنے پیسے ناحق لیے تھے، وہ پیسے ادا کرو، تم نے اس کی اتنی زمین قبضائی تھی، وہ زمین ادا کرو۔ وہاں یہ سب نہیں کہا جائے گا، وہاں ان کے بدلے میں نیکیاں دلوائی جائیں گی۔ تو وہاں کام آنے والی چیز یہ نیکیاں ہیں، یہ اعمال صالحہ ہیں۔ اب ہر ایک کو محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے، اپنے بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے، اپنے گریبان میں سر ڈال کر اور غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے آخرت کی زندگی جو اصل زندگی ہے اس کے لیے ہم نے کیا تیاری کی۔ اور ہم جو یہاں دنیا میں ہر وقت ہماری فکر یہ ہوتی ہے کہ کسی طرح ہمارے پاس زیادہ سے زیادہ مال اکٹھا ہو جائے، زیادہ سے زیادہ پیسہ اکٹھا ہو جائے، کیا ہم نے آخرت کی بھی فکر کی ہے؟ اگر ہم جائزہ لیں گے اپنی زندگی کا، اپنے اعمال کا، تو ہمیں بات نظر آئے گی کہ ہمارے نامہ اعمال میں گناہ زیادہ ہے، نیکیاں کم ہیں۔ ہمارے نامہ اعمال میں نمازوں کے چھوڑنے کا گناہ زیادہ ہے، نماز پڑھنے کی نیکیاں کم ہیں۔ ہمارے نامہ اعمال میں رمضان کے روزے چھوڑنے کا گناہ بہت زیادہ ہے، رمضان کے روزے رکھنے والے بہت کم ہیں۔ ہمارے نامہ اعمال میں زکوٰۃ نہ دینے کا گناہ موجود ہے، لیکن زکوٰۃ کا فریضہ پورا کرنے کی نیکی ہمارے نامہ اعمال میں موجود نہیں۔ تو محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث پڑھی تھی شروع میں، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس آدمی نے حلال کھایا، من اکل طیبا، جس آدمی نے حلال کھایا، وعمل بسنت، اور پوری زندگی سنتوں پر عمل کرتا رہا، وَأَمِنَ النَّاسُ بَوَائِقَهُ، اور اس طرح زندگی گزاری کہ اس کی ذات سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچی، اس کے ہاتھوں سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچی، اس کی زبان سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچی، اور اس کے پورے جسم کے کسی بھی حصے سے، اس کے کسی بھی عمل سے دوسروں کو تکلیف نہیں پہنچی۔ تو جس نے 3 کام کیے، پہلا کام حلال کھانا، دوسرا کام سنتوں پر عمل، اور تیسرا کام اس طرح زندگی گزارنا کہ اس کی ذات سے دوسروں کو تکلیف نہ پہنچی ہو، تو یہ جنت میں جائے گا۔ اللہ کے نبی وعدہ کر رہے ہیں اس کے بارے میں کہ جس نے 3 اعمال کا اہتمام کر لیا وہ جنتی ہے۔ پہلا عمل ہے حلال کھانا۔ حلال کھانے میں آدمی جو بھی اس زندگی میں استعمال کرتا ہے وہ سارا اس میں شامل ہے۔ کپڑے کی ضرورت ہے تو حلال پیسے کا کپڑا پہنے، کھانے کی ضرورت ہے تو حلال پیسے سے کھائے، پینے کی ضرورت ہے تو اس میں حلال پیسہ استعمال کرے، مکان بنانے کی ضرورت ہے تو اس میں حلال پیسہ لگائے، سواری کی ضرورت ہے، بائک کی ضرورت ہے، کار کی ضرورت ہے تو اس کو حلال پیسے سے خریدے، اور شادی بیاہ میں پیسہ خرچ کرنے کی ضرورت ہے تو حلال پیسہ لگائے۔ غرض یہ کہ زندگی کی کوئی بھی ضرورت ہے تو ہر ضرورت میں حلال پیسہ استعمال کرے، حرام سے اپنے آپ کو بچائے، تو اس کے اوپر جنت کا وعدہ ہے۔ اور اس کے برعکس اگر کسی آدمی کے کھانے میں حرام شامل ہے، یا کسی آدمی کے پینے میں حرام شامل ہے، یا اس کے لباس میں حرام شامل ہے، یا اس کی سواری میں حرام پیسہ شامل ہے، یا اس کے مکان کی تعمیر میں حرام پیسہ لگا ہوا ہے، تو ایسے آدمی کے لیے بہت سے نقصانات ہیں، ایسے آدمی کے لیے بڑی نحوست ہے، ایسے آدمی کے لیے جہنم کا وعدہ ہے۔ حرام استعمال کرنے سے، حرام کھانے سے، حرام پہننے سے، حرام سواری پر سوار ہونے سے، اور حرام پیسے کو استعمال کرنے سے آدمی کو کئی طرح کے نقصان ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا نقصان اور بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔
اور جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہو جائے تو پھر اس پر طرح طرح کی مصیبتیں آتی ہیں، اس کے اوپر طرح طرح کی آفتیں آتی ہیں، طرح طرح کی بیماریاں آتی ہیں، طرح طرح کے مقدمات کے اندر وہ پھنستا ہے۔ اور دوسرا نقصان حرام کھانے کا، حرام استعمال کرنے کا یہ ہوتا ہے کہ نیک اعمال کی طرف اس کا دل نہیں چلتا۔ مؤذن اذان کہتا ہے، اذان دیتا ہے، حی علی الصلاۃ کہتا ہے، آؤ نماز کی طرف، یہ اذان سنتا رہتا ہے لیکن نماز کی طرف اس کے پیر نہیں چلتے، کیونکہ حرام اس کے کھانے میں شامل ہے، حرام اس کے پینے میں شامل ہے۔ تو نیک اعمال کی طرف اس کا دل مائل نہیں ہوتا، نیک اعمال کی طرف اس کا دل متوجہ نہیں ہوتا، نیک اعمال کی طرف، نیک کاموں کی طرف اس کے پیر نہیں چلتے۔ جب اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی نوبت آتی ہے وہاں بھی اس کا ہاتھ پیچھے کو ہٹتا ہے، پیچھے کو ہٹتا ہے، آگے نہیں بڑھتا، اس سے بھی اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو دوسرا نقصان حرام استعمال کرنے کا یہ ہے کہ نیک اعمال کی توفیق چھن جاتی ہے اور برے اعمال کی طرف ذہن چلنے لگتا ہے، گناہوں کی طرف ذہن چلنے لگتا ہے، دل گناہوں کی طرف مائل ہونے لگتا ہے، جس کے نتیجے میں اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں کم ہو جاتی ہیں اور گناہ زیادہ ہو جاتے ہیں، اور جس کی نیکیاں کم ہو، گناہ زیادہ ہو، اس کے لیے جہنم کا وعدہ ہے۔ حرام کھانے کا تیسرا نقصان یہ ہے کہ جب آدمی حرام کھاتا ہے، حرام استعمال کرتا ہے تو اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، وہ دعا مانگتا ہے، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، آنسو بہاتا ہے، پراگندہ حالت اختیار کرتا ہے، خوب روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، چلاتا ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے، اپنی ضروریات کو مانگتا ہے، پریشانیوں سے نجات مانگتا ہے، لیکن اس کی کوئی دعا قبول نہیں ہوتی۔ حجاج ابن یوسف ایک بہت بڑا ظالم گزرا ہے، بادشاہ حاکم تھا اپنے زمانے کا، بڑا ظالم، بہت سے صحابہ کو شہید کیا، تابعین کو شہید کیا، بہت سے مسلمانوں کو شہید کیا۔ تو جب یہ گورنر بن کر، حاکم بن کر کوفہ میں آیا تو وہاں کے لوگوں نے اس سے کہا کہ یہاں سنبھل کر حکومت کرنا، کیونکہ یہاں اللہ کے نیک بندوں کی، اللہ کے ولیوں کی، اللہ کے پاکیزہ بندوں کی ایک جماعت ایسی ہے جو مستجاب الدعوات ہے، جو ادھر ہاتھ اٹھاتے ہیں کسی دعا کے لیے اور ادھر دعا قبول ہو جاتی ہے، وہ جو بھی دعا مانگتے ہیں فوراً قبول ہو جاتی ہے۔ جو بھی حاکم یہاں آ کر کے ظلم کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، تو یہ نیک لوگوں کی جماعت اس کے حق میں بد دعا کر دیتی ہے، پھر اس کی حکومت نہیں چل پاتی اور اس کو یہاں سے جانا پڑتا ہے۔ اگر تم یہاں حکومت کرنا چاہتے ہو تو ٹھیک طریقے سے حکومت کرنا، ظلم و زیادتی سے بچنا۔ یہ بڑا تیز ترار آدمی تھا، تو اس کے ذہن میں ایک پلاننگ آئی، یہ بھی پڑھا ہوا تھا، احادیث کو جانتا تھا، اس کو بھی یہ بات معلوم تھی کہ اگر حرام لقمہ کسی کے پیٹ میں اتر جائے، حرام گھونٹ کسی کے پیٹ میں اتر جائے پھر اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ تو اس نے پلان یہ بنایا کہ ان سارے بزرگوں کے بارے میں پہلے تحقیقات کی، کون کون وہ لوگ ہیں۔ جب تحقیقات کر لی پھر اس نے دعوت کا انتظام کیا، اور اس دعوت میں اس نے حرام پیسہ لگایا، اور حرام پیسے سے وہ دعوت کا انتظام کر کے ان لوگوں کو کھانے پر مدعو کر لیا۔ دیکھیں، غیب کا علم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے، اللہ کے علاوہ کوئی غیب کو نہیں جانتا۔ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، حتیٰ کہ حضرات انبیاء علیہ السلام بھی غیب کو نہیں جانتے، تو یہ اللہ کے ولی ضرور تھے، اللہ کے نیک بندے تھے، لیکن غیب نہیں جانتے تھے۔ ان کو نہیں پتا تھا جو کھانا کھلایا جائے گا وہ حرام سے تیار ہوا ہے۔ تو دعوت کر دی گئی، یہ کھانے پر آ گئے، ان کو کھانا کھلا دیا گیا، کھانا کھا کر چلے گئے۔ اب اس نے ظلم و زیادتی شروع کی حجاج نے، لوگوں نے اسے ڈرانا شروع کیا کہ بھائی ظلم نہ کر ورنہ یہ تمہارے حق میں بد دعا کر دیں گے اور تمہاری حکومت کا تختہ پلٹ جائے گا۔ اس نے کہا کہ اب مجھے ان کی دعا سے کوئی ٹینشن نہیں، اب مجھے ان کی دعا سے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ کہ وہ کیوں؟ اب یہ کہتا ہے کہ اصل بات یہ ہے کہ میں نے ان کو حرام کھلا دیا، اب یہ کتنی بھی دعا کرے میرے خلاف ان کی دعا قبول ہونے والی نہیں۔ چنانچہ پھر تاریخ بتاتی ہے کہ وہی ہوا، اس نے بہت ظلم کیا، خون کی ندیاں بہائی اور بہت سارے مظلوموں کو شہید کیا، قتل کیا۔ لوگوں نے دعائیں بھی کی اس کے حق، اس کے بد دعا کی اس کے خلاف، لیکن کسی کی بد دعا قبول نہیں ہوئی۔
تو یہ نحوست تھی حرام کھانے کی کہ جن کی دعائیں پہلے قبول ہوتی تھی، حرام لقمہ پیٹ میں جانے کے بعد اب ان کی دعائیں قبول ہونا بند ہو گئی۔ آج ہم بہت ساری دعائیں کرتے ہیں لیکن ہماری دعائیں قبول ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی۔ وجہ اس لیے ہے کہ ہم جو کچھ کھاتے ہیں، جو کچھ پیتے ہیں، جو کچھ ہم روپیہ پیسہ اکٹھا کرتے ہیں، ہماری ساری توجہ، ہمارا سارا زور اس بات پر ہوتا ہے کہ بس ہمارا مال بڑھ جائے، ہم زیادہ مالدار بن جائیں، ہمارا بہترین مکان بن جائے، ہمارے پاس بہترین قسم کی کار آ جائے، ہم بہترین قسم کا لباس پہنے، ہم اعلیٰ قسم کا کھانا کھائیں، معاشرے کے اندر ہمیں ایک مالدار کی حیثیت سے جانا جائے اور ہماری لوگ عزت کریں، تو اسی پر ہمارا زور ہوتا ہے۔ اس کی پرواہ نہیں کی جاتی کہ یہ پیسہ حلال طریقے سے آ رہا ہے یا حرام طریقے سے آ رہا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک زمانہ لوگوں پر ایسا آئے گا کہ ہر ایک کی فکر یہ ہوگی کہ پیسہ زیادہ آ جائے، اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی کہ پیسہ حلال طریقے سے آیا ہے یا حرام طریقے سے آیا ہے۔ تو حرام کھانے کی یہ نحوستیں ہیں کہ آدمی کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ حرام کھانے کا ایک نقصان یہ بھی ہے کہ حرام استعمال کرنے کے بعد جب وہ عبادت کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، یہ عبادت قبول نہیں ہوتی۔ اندازہ لگائیے اس حدیث پاک سے، حضرت عبداللہ بن عمر کی حدیث ہے، مشکوٰۃ شریف میں موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور فرماتے ہیں تاکید کے ساتھ کہ میرے کانوں نے یہ بات اللہ کے نبی سے سنی ہے، اگر میرے کانوں نے یہ بات اللہ کے نبی سے نہ سنی ہو تو میرے دونوں کان بہرے ہو جائیں۔ عبداللہ بن عمر نے یہ بات کہی، پھر فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی نے کوئی کپڑا 10 درہم کا خریدا، 10 درہموں میں 9 درہم حلال کے اور صرف 1 درہم حرام کا، 9 درہم حلال کے 1 درہم حرام کا، صرف 1 درہم، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب تک اس کپڑے کا ایک ٹکڑا بھی اس کے بدن پر رہے گا اس کی کوئی نماز قبول نہیں ہوگی۔ اب اندازہ لگائیے کہ اگر آدھا حرام ہمارے کھانے میں شامل ہو یا آدھے سے بھی زیادہ حرام ہمارے کھانے پینے میں، ہمارے پہننے میں شامل ہو تو ہماری نمازیں کہاں قبول ہوں گی، ہمارے روزے کہاں قبول ہوں گے، ہماری تلاوت کہاں قبول ہوگی۔ یہ چند نقصانات حرام کے میں نے آپ کے سامنے عرض کیے ہیں، بات کافی لمبی ہوتی جا رہی ہے۔ تو پیغام اس حدیث پاک کا میرے لیے بھی، آپ کے لیے بھی، سب کے لیے یہ ہے کہ دنیا کی زندگی کی ضروریات پوری کرنے کے لیے یہاں پیسے کی ضرورت پڑتی ہے، پیسہ آپ کمائیے، شوق سے کمائیے، لیکن ہاں اس خیال کے ساتھ، اس دھیان کے ساتھ، اس توجہ کے ساتھ کہ جو کچھ آپ کے پاس آ رہا ہے وہ حلال ہونا چاہیے، وہ بھلے سے کم ہو لیکن حلال ہونا چاہیے۔ حرام سے اپنے آپ کو بچائیے۔ حرام ایسے طریقے سے ہماری زندگی میں داخل ہو جاتا ہے کہ ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ یہ حرام ہماری زندگی میں آ گیا ہے۔ 2-3 مثالیں اس کی دوں گا پھر بات آگے بڑھاؤں گا۔ پہلی مثال یہ ہے کہ تقریباً اس زمانے میں ہر آدمی کا بینک کے اندر اکاؤنٹ ہوتا ہے، بینک کے اندر کھاتہ ہوتا ہے، جو کسان لوگ ہیں ان کا بھی، جو کاروباری لوگ ہیں ان کا بھی، اور بینک کا یہ نظام ہے کہ جو بھی رقم ہماری بینک کے اندر جمع ہوتی ہے تو اس میں بینک اپنے اصول کے مطابق سود دیتا ہے، رقم کم جمع ہے تو کم دیتا ہے، زیادہ جمع ہے تو زیادہ دیتا ہے، اور اس کا اپنا اصول ہے 3 مہینے میں، 6 مہینے میں جو بھی نظام ہے اس کے مطابق وہ رقم جتنی سود کی بنتی ہے وہ ہمارے کھاتے میں ڈال دیتا ہے، ہمیں اس کا پتہ نہیں چلتا۔ جو لوگ گنٹری کراتے ہیں تو ان کو پتہ چل سکتا ہے، لیکن اکثر لوگوں کو اس کا پتہ نہیں ہوتا کہ ہمارے کھاتے میں بینک کی طرف سے کتنی سود کی رقم آئی، ہم نکالتے ہیں اور استعمال کرتے ہیں، تو اس رقم میں جو ہم نے نکالی ہے یہ سود کا پیسہ بھی آ جاتا ہے، اور سود کا جو پیسہ آتا ہے چاہے وہ 1 روپیہ ہو یا زیادہ وہ مال حرام ہے۔ پیشاب کا قطرہ 1 قطرہ بھی ناپاک اور 1 بوتل بھی ناپاک، اسی طرح سود کا پیسہ 1 پیسہ بھی حرام اور زیادہ بھی حرام۔ تو اس طرح سود ہماری زندگی میں داخل ہو رہا ہے اور ہمیں اس کا پتہ بھی نہیں، ہم اس کو استعمال کرتے ہیں۔ ایک آدمی پر زکوٰۃ فرض ہے، صاحب نصاب ہے، عورتوں پر اکثر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے ان کے زیورات کی وجہ سے، لیکن یہ زکوٰۃ نہیں دیتے،
تو جتنی زکوٰۃ کی رقم آپ پر فرض تھی آپ نے نہیں دی، یہ غریبوں کا حق ہے جو آپ نے مار لیا ہے، یہ آپ کے لیے مال حرام ہے۔ مشکوٰۃ شریف میں روایت موجود ہے۔ کسان ہے، برابر میں دوسرے کا کھیت ہے، یہ ڈول کاٹتا ہے اور اس کی زمین اپنی زمین میں شامل کر لیتا ہے، اگر 2 انچ زمین بھی کسی کی شامل کر لی یہ آپ کے لیے مال حرام ہے۔ نہ معلوم کتنے ایسے طریقے ہم اختیار کرتے ہیں کہ جس سے ہماری کمائی حرام ہو جاتی ہے اور ہمیں اس کی پرواہ بھی نہیں ہوتی۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ ہماری زندگی حرام سے پاک ہو، حرام روزی سے پاک ہو، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی سنتیں ہیں، زندگی کے ہر شعبے سے متعلق اللہ کے نبی کی سنتیں موجود ہیں، حضرات علماء سے معلوم کر کے ان کے مطابق آپ عمل کیجئے۔ اپنے شادی بیاہ اللہ کے نبی کی سنت کے مطابق کیجئے، اپنی نمازیں اللہ کے نبی کی سنتوں کے مطابق پڑھیے، اور اپنے سارے کام اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق کیجئے، اور اس طرح زندگی گزاریے کہ آپ کی ذات سے نہ آپ کے بھائی کو تکلیف پہنچے، آپ کی ذات سے نہ آپ کے والدین کو تکلیف پہنچے، آپ کی ذات سے نہ آپ کی بہن کو تکلیف پہنچے، آپ کی ذات سے نہ آپ کے پڑوسی کو تکلیف پہنچے، اور آپ کی ذات سے کسی کو بھی کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ اگر اس طرح زندگی آپ نے گزار لی تو آپ کے لیے جنت پکی ہے۔ دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سبھی کو حرام سے بچائے، سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور دوسروں کو ایذا پہنچانے سے ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔